بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ کافی عرصے سے قرآن کریم کی دعاؤں کا بیان چل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے اس کا کہ ہمارے اندر اللہ تعالی سے دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو اور دعا کرنے کا طریقہ بھی آئے۔ دعا کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ ذوق یہ ہے جس چیز کا انسان کو ذوق ہوتا ہے یا دوسرے الفاظ میں کہہ لو شوق ہوتا ہے، اس طرف انسان لپکتا ہے۔ جہاں کوئی موقع مل گیا اس چیز کا جس کا انسان کو شوق ہے تو آگے بڑھ کر اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس چیز کا شوق ہو جائے۔ بچپن میں ہمیں شوق ہو جاتا تھا کھیلنے کا، تو کھیلنے کے اندر بڑا مزہ آتا تھا، اور جب کھیل کا کوئی موقع آ جائے تو لپکتے تھے اس کی طرف۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرا ایک چھوٹا سا پوتا ہے، پوتا نہیں نواسا، تو وہ کھیل رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہیں، تو ایسے ہی میں نے اس سے روک کے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ کہ جی کھیل رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں مزہ آتا ہے اس میں کھیل میں؟ آتا ہے۔ وہ کچھ عجیب سا کچھ کھیلتا، تو میں نے کہا تمہیں مزہ آتا ہے اس میں؟ کہنے لگا کہ جی آتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں مزہ آتا ہے تمہیں؟ اس میں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی اس کھیل میں۔ تو کیا جواب دیتا ہے وہ؟ کہہ رہا ابا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کھیلتے تھے تو مزہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ اس نے مجھے لاجواب کر دیا، کہنے جب آپ چھوٹے تھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ نہیں کھیلا کرتے تھے؟ میں نے کہا کھیلتے تھے۔ کہنے کہ مزہ آتا تھا آپ کو نہیں آتا تھا؟ تو میں نے کہا بھائی آتا تو تھا۔ کہنے بھائی ہمیں آ رہا ہے مزہ۔ تو جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے یا ذوق پیدا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی طرف لپکتا ہے انسان، اور اس کی دن رات اس کا ایک شوق، اس کا ایک لگن انسان کے دل میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہو گیا، ایک تو ہے نا ذمہ داری ہے، وقت اس کام میں گزارنا ہے، گھنٹہ بھر استاد کی جھک جھک سننی ہے، تو وہ تو الگ بات ہے، ذمہ داری ہے۔ لیکن جب شوق ہو جاتا ہے تو آدمی تصور میں رہتا ہے کہ بھئی کب سبق شروع ہوگا، کب میں بات سنوں گا، کب کتنے مجھے اس سے مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ تو ذوق و شوق ایسی چیز ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے کسی بھی چیز کی تو آدمی اس کے تصور میں رہتا ہے، اس کا موقع مل جائے تو اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم دعا کا ذوق پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذوق پیدا کر لو، منگتے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے۔ ہر وقت تمہارا دل کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو،
یہ دعا کا ذوق جب پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب میں پیدا کرے، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو بند کرنے کو دل نہیں چاہتا جب یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے کئی اساتذہ کو دیکھا، کئی مشائخ کو دیکھا، ہاتھ جب اٹھ گئے بس چل رہے ہیں، یہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، ساری دنیا کی آخرت کی ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں ایک ایک کر کے مانگے جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک مانگے۔ تو یہ ذوق بڑی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو یہ سکھایا ہے کہ بھئی جس زندگی کے جس مرحلے میں ہو اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگو۔ یہ جو ادعیہ مسنونہ ہے نا، صبح کو اٹھ کے یہ مانگو، اور بیت الخلا جاؤ تو یہ مانگو، اور وہاں سے نکلو تو یہ مانگو، مدرسے میں مسجد میں جاؤ تو یہ مانگو، راستے میں یہ مانگتے چلے جاؤ، یہ دعا کا ذوق پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا دل وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب یہ دل لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو بندہ، کسی بھی مشغلے میں مشغول ہو، لیکن دل اس کا متوجہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی طرف، اور یہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا بہترین، آسان ترین، مختصر ترین راستہ ہے، کثرت دعا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے دعائیں سکھائی ہے، یا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں یا ان کی تعلیم دی ہے، ان کو پڑھنا یہ اس لیے ہے تاکہ کچھ کا ذوق پیدا ہو، دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو۔ اب جس کو ذوق ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی یہ بات میں نے حضرت اپنے شیخ سے نہ جانے کتنی بار سنی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے گا، تو اللہ مجھے اس کا صحیح جواب دل میں ڈال دیجیے۔ تو اپنی ہر قدم پر انسان جو ہے وہ حاجت کا بلندہ ہے، حاجتوں کا ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہے۔ تو جب بندہ اس بات کا عادی اور خوگر بن جائے کہ جو حاجت بھی ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگوں گا، یا اللہ یہ میری حاجت پوری کر دے، کوئی کشمکش ہوگی یہ کروں یا یہ کروں، تو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا یا اللہ اس میں جو بات صحیح ہو وہ دل میں ڈال دیجیے۔ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو استخارہ ہوتا ہے نا، وہ استخارے مسنونہ ہے، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے پھر استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھو، اس میں کم سے کم 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں اگر آدمی باقاعدہ استخارہ کرے۔ قربان جائیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ہمیں آپ نے ایسا طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی کشمکش ہو کسی معاملے میں، چلو یہی کہہ دو اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، بس لمبے چوڑے استخارے کی بھی اگر موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو اتنا کہہ دو اللہم خر لی واختر لی، یا اللہ آپ میرے لیے پسند کر دیجئے ان 2 راستوں میں سے جو میرے سامنے ہے، جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو
وہ آپ خود مسلم کر دیجئے اور اسی کو مقدر بھی کر دیجئے کہ میں کروں تو وہی کروں. کر کے دیکھو یہ کام. روزانہ انسان کو کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی ہے, کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی ہے. ابھی میں تقاضا ہو رہا ہے کہ کھانا کھاؤں پہلے یا سبق پڑھوں, سمجھے, یا مطالعہ کروں. کہہ دو اللہم اغفر لی واغفر لی, پھر جو ہوگا وہ انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. تو جب عادی بن جاتا ہے بنجا دعا کرنے کا, تو اس ہر لمحے اس کا تعلق اللہ جل جلالہ